السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نرم مزاج اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ مولانا عباد اللہ صاحب کا بہت ہی پیارا اور زبردست بیان۔ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے پیج کو لائک سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔ اللہ کو راضی کرو، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ کیسے؟ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اس میں سب سے اہم چیز نماز، رمضان میں روزہ، مال ہے تو زکات، حج، بھائی دین سیکھو، بھائی قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، اپنے آپ اللہ سے مانگنا، اپنے اخلاق ٹھیک کرنا۔ لوگ کہتے گھر اچھا ہو، کپڑے اچھے ہو، تنخواہ اچھی ہو، گاڑی اچھی ہو، کھانا اچھا ہو، برتن اچھے ہو، جوتا اچھا ہو۔ نہیں بھائی، اپنے اعمال اچھے بنائیں، اپنے اخلاق اچھے بنائیں، زندگی اچھی ہو جائے گی۔ اخلاق کیا ہے؟ نرمی، درگزر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں نرمی نہیں اس میں کوئی خیر نہیں۔ جو نرمی سے محروم ہے ہر خیر سے محروم ہے۔ اللہ بھی نرم، ان اللہ رفیق، اللہ نرم ہے، یحب الرفق، نرمی کو پسند فرماتے ہیں۔ نرمی پر وہ دیتے جو سختی پر نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی بھی نرم، فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك۔ اللہ کا احسان ہوا، اللہ نے آپ کو نرم بنایا۔ اگر آپ سخت ہوتے، تندخو ہوتے تو کیا ہوتا؟ یہ صحابہ جیسے بھی آپ کو چھوڑ نہ جاتے بلکہ چھوڑ کے بھاگ جاتے۔ ایمان والوں کی شان بتائی اللہ کے نبی نے، ہین لین قریب سہل۔ ایمان والے کون؟ نرم مزاج، نرم طبیعت، لوگوں کے قریب، ان سے ملنا آسان۔ یہ محنت ہو رہی، نرمی آئے، معاف کرنا آئے۔ ایک صحابی آئے، عرض کیا حضور میرا غلام ہے، نوکر نہیں، بیٹا نہیں، غلام پہلے ہوتے تھے، اور وہ غلطیاں بڑی کرتا ہے، تو میں کب تک معاف کروں؟ آپ خاموش کیوں؟ دیکھنا چاہتے تھے، طلب ہے، جواب سننے کی طلب ہے کہ ایسی بس تسلی طور پر پوچھا ہے۔ پھر عرض کیا حضور میرا غلام ہے، غلطیاں بہت کر دیتا ہے، میں کب تک معاف کروں؟ کیا خوبصورت جواب دیا آپ نے، فرمایا اگر ایک دن میں 70 مرتبہ غلطی کیا کرے تو معافی کر دیا کرے، معافی کر دیا کرے۔ ہمارا دین یہ سکھاتا ہے معاف کرنا، معاف کرنا سکھاتا ہے، معاف کرنا سکھاتا ہے، غصے کو پینا سکھاتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، لا تغضب، غصے پہ قابو ہو، نصیحت ختم۔ حضور کچھ اور نصیحت فرمایا، لا تغضب، زدنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کوئی اور نصیحت فرمایا لا تغضب، فردد مرارا فقال لا تغضب، بار بار عرض کیا حضور کچھ اور نصیحت، ایک ہی جواب، غصے پہ قابو ہو، غصے پہ قابو۔ آپ نے میں پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کے پھینک دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پہ قابو ہوا۔ آپ نے فرمایا جس کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا، اللہ قیامت کے دن جنت کی حوریں اس کے سامنے کھڑی کر دیں گے اور فرمائیں گے جو پسند ہے لے لے اس میں سے۔ کس بات پر؟ غصہ پینے پر، غصہ پینے پر، غصے کو پینا سیکھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اخلاق کے 10 حصے کیے جائیں، کیوں بھائی سن رہے کہ تھک تو نہیں گئے بھائی؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اخلاق کے 10 حصے کیے جائیں تو 9 حصے حسن اخلاق درگزر کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، درگزر کر، معاف کرنا، چشم پوشی کر، تسامح برتنا، تسامح برتنا۔ ہمارا دین خوبصورت دین ہے، سارے مسئلوں کا حل دین ہے، زندگیاں خوبصورت بنے گی، پیسوں سے نہیں، چیزوں سے نہیں، اردو سے، ڈگریوں سے نہیں، زندگیاں خوبصورت بنے گی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال، آپ والے اخلاق۔ اللہ کے نبی ایک سفر میں ہیں، ایک بدو آیا، اعرابی ادب آداب سے ناواقف، آپ کے گلے میں چادر، اس کا کنارہ بہت موٹا، ڈوری، کنارے میں ڈوری موٹی سی، اس نے کنارے کا چادر کا کنارہ پکڑا اور زور سے کھینچا، رگڑتی بھی گئی اور آپ کی گردن پر اس کے نشانات پڑ گئے۔ اور آگے سے پتہ کیا کہتا ہے؟ مرلی من مال اللہ الذی عندک، اللہ نے جو آپ کو مال دیا ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ دو۔ اب اللہ کے نبی کا رد عمل کیا سا بھونڈا طریقہ ہے نا۔ اللہ کے نبی کا رد عمل کیا تھا؟ حدیث کے الفاظ ہیں
فالتفت الیہ فضحک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اس کی طرف التفات فرمایا کہ یہ ہے کون، اور آپ مسکرانے لگے، اور صحابہ سے فرمایا کہ اسے کچھ دے دو بھائی، کوئی غصہ، کوئی ناراضگی، کوئی ڈانٹ ڈپٹ، کیا خوبصورت زندگی ہے۔ یہ کیوں مسائل ہیں، یہ کیوں پریشانیاں ہیں، کیوں شر ہے؟ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی تعلیمات کو چھوڑا ہے۔ ایک صحابی نئے نئے مسلمان ہوئے، بہت ساری چیزوں کا پتہ لگ گیا، بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں لگا، نماز کی نیت باندھی، کسی کو آئی چھینک، اب نماز میں چھینکنے والے کو جواب دے رہا ہے یا رحمک اللہ، کہ پتہ نہیں ہے۔ اب لوگوں نے دیکھا بھی یہ عجیب آدمی ہے، نماز میں چھینکنے والے کو جواب دے رہا ہے، تو سب کی نظریں جو اٹھی نا ان کی طرف، لیکن یہ بھی نہیں پتا تھا کہ نماز میں بات نہیں کرتے، نماز میں بات نہیں کرتے۔ تو اب وہ نماز میں بات، یہ بھی نہیں پتا کہ نماز میں بات نہیں کرتے، تو نماز میں کہنے لگے اور تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے، سارے مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے ہو۔ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ مزید نیو بیانات دیکھ سکے۔ جزاک اللہ۔ سب نے اشارہ کیا کہ چپ ہو جاؤ، چپ ہو گئے، پتہ نہیں لگا مسئلہ ہے کیا۔ تو جو سلام پھیرا نا، یہ ہے سننے کی بات، کمال کی۔ صحابی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے مارا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے برا بھلا کہا، مجھے سمجھایا کہ نماز میں ایسے نہیں کیا کرو۔ اور اگلی بات ہے وہ اس سے بھی کمال کی، کیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا، ایسا سمجھانے والا، ایسے تربیت کرنے والا نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا۔ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، دشمن بھی دوست بن جائے، دشمن بھی کیا بن جائے، دشمن بھی دوست بن جائے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح ہم نے مولانا عباد اللہ صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی، جو انہوں نے بتایا ہے نرم لہجہ استعمال کرو او بولو، تو میرے بھائیوں بزرگوں ہمیں اپنے دین کا کام ہر حال میں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمیں اپنے بڑوں سے ملا ہوا ہے اور اس کو ہم نے آخر تک نبھانا ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے التماس کرتا ہوں کہ 3 دن لگائے، چھلا لگائے، انشاءاللہ جس طرح آپ لوگ گائیڈ ہوتے جائیں گے 4 مہینے لگائیں، اور ڈیلی شب جمعہ، آج جمعرات ہے، وہاں پہ جایا کرے کہ بیانات سنا کرے۔ جزاک اللہ۔